Welcome to IIPs. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ کالعہن، دھمکی ہوئی روئی کی طرح۔ العہن الصوف المصبوغ، دھمکی ہوئی روئی جس کو رنگ کر دیا جائے اس کی طرح آسمان رنگے برنگے نظر آئیں گے، دھمکی ہوئی روئی کی طرح، ہوا ان کو اڑاتی پھرے گی۔ تو پہاڑوں کے بھی قیامت کے وقوع پر مختلف منظر ہوں گے۔ ریت کی طرح بھی آتا ہے، پہاڑ ریت بن جائیں گے، روئی کی طرح بھی آتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور حباء منصورہ بھی آتا ہے، بالکل جیسے ایک رائی کے ذرے چھوٹے چھوٹے، ان ذرات میں پہاڑوں کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ تین مختلف کیفیتیں کیوں ہیں؟ یہ قیامت کے خوف اور اس کی ہیبت کے مختلف انداز ہوں گے۔ معاملہ شدید ہوگا، پھر شدید تر ہوگا، پھر شدید ترین ہوگا، اور جوں جوں قیامت کی شدت اور ہولناکی بڑھے گی تو یہ تغیرات واقع ہوں گے کہ پہاڑ پہلے ریت کی طرح ہوگا، پھر دھمکی ہوئی روئی کی طرح ہوا ان کو اڑاتے پھرے گی، اور پھر حباء منصورہ، بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے، جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور کوئی سورج کی کرن کسی سوراخ سے آپ کے کمرے میں داخل ہو تو اس کرن میں متحرک ذرے نظر آتے ہیں، یہ حباء منصورہ ہے، بالکل بے فائدہ بیکار۔ حباء منصورہ کا لفظ کچھ لوگوں کے اعمال پر بھی استعمال ہوا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو یہ عمل لے کر آئیں گے، نیکیاں لے کر آئیں گے، ان نیکیوں کو ہم حباء منصورہ کر دیں گے، ان ذروں کی طرح اڑا دیں گے جو کرنوں میں متحرک ذرے آپ کو نظر آتے ہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ نیکیاں ہوں گی مگر بیکار محض، یا تو وہ نیکیاں کرنے والے مشرک تھے، یا موحد تو تھے مگر نیکیوں میں اخلاص نہیں تھا، ریاکاری تھی، اور یا پھر یہ کہ وہ عمل اور وہ نیکیاں نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف تھیں، آپ کے طریقہ مبارکہ کے خلاف تھیں، تو یہ حباء منثورہ، بہت سے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن حباء منثورہ ہو جائیں گے، ذرے بن کر بکھر جائیں گے جن کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور نہیں پوچھے گا کوئی حمیم کسی حمیم سے۔ حمیم سے مراد گہرا دوست، جس سے آپ کی دنیا میں انتہائی گہری دوستی تھی، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو دوست کو دیکھے گا ضرور مگر پوچھے گا نہیں۔ کیا معنی؟ حال نہیں پوچھے گا۔ ہر بندے کو اپنی فکر ہوگی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندے کو اپنی فکر کھائے گی۔ تو دوست کو دیکھیں گے، دنیا میں دوستی کی خاطر جانیں نچھاور کرنے والے، مگر آج نہیں پوچھیں گے، حال نہیں پوچھیں گے۔ یا پھر اس کا معنی یہ کر لیجئے کہ دوست کو دیکھے گا لیکن کوئی مدد کا سوال نہیں کرے گا، انہیں اس چیز کا یقین ہو جائے گا کہ آج کوئی کچھ مدد نہیں کر سکتا، ایک ذرے کا تعاون نہیں کر سکتا۔ یہ دوستیاں
دنیا کی زندگی تک محدود تھیں، اور آج کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ تو نہیں پوچھے گا، نہیں سوال کرے گا کوئی دوست کسی دوست سے، جتنی بھی گہری دوستی ہو، جتنا بھی گہرا تعلق ہو، مگر قیامت کے دن یہ دوستی قائم نہیں رہے گی۔ میدان محشر میں حال احوال تک نہیں پوچھ سکیں گے، یا کوئی مدد کا سوال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یقین ہوگا کہ آج کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ والامر یومئذ للہ، آج سارا امر اللہ کے پاس، مالک یوم الدین، وہی اس روز جزا کا مالک ہے، اور وہی جو کرے گا وہی ہوگا، اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یبصرونہم، دکھائے جائیں گے وہ ان کو، یعنی دوستوں کو دکھائے جائیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن حال نہیں پوچھ سکیں گے، کوئی استفسار نہیں کر سکیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، چاہے گا مجرم اس دن کہ کاش، لو یفتدی، کاش وہ فدیہ دے دے یا فدیے میں دے دے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کے عذاب کے بدلے، ببنی، اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، کاش آج کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اپنے بیٹے بطور فدیہ دے سکے۔ لو یفتدی، کاش وہ فدیہ کے طور پر دے سکے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے بچاؤ کے لیے، بے بنی، اپنے بیٹوں کو۔ یعنی اس قدر عذاب کی شدت ہوگی، ہولناکی اور خطورت ہوگی، کہ دنیا میں باپ اولاد سے محبت کرتا ہے، مگر قیامت کے دن اپنے بیٹے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے جہنم سے بچا دیا جائے اور میرے بیٹوں کو داخل کر دیا جائے۔ وصاحبتہ، اور اپنی بیوی فدیہ میں دینے پر تیار ہوگا، فاخیہ، اور اپنے بھائی، اور یہ رشتے ایسے ہیں جن سے دنیا میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، اولاد سے، بیوی سے، بھائیوں سے، سب دینے کے لیے تیار ہوگا کہ ان سب کو میرے فدیے کے طور پر لے لیا جائے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے قرابت داروں کو، التی تؤویہ، جنہیں وہ پناہ دیتا تھا اور جگہ دیتا تھا، اپنے پاس ٹھہراتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا، انہیں پناہ دیتا تھا، ان کے جو قضیے ہوتے تھے ان کو حل کرنے میں تعاون کرتا تھا، کوئی مشکل آتی اس کو رفع کرنے میں مدد کرتا تھا۔ آج وہ تیار ہوگا کہ ان سب کو لے لیا جائے، قرابت داروں کو لے لیا جائے، قوم، قبیلے، کنبے کو لے لیا جائے، اور سب کو میری جگہ جہنم میں جھونک دیا جائے، بطور فدیہ ان کو قبول کر کے مجھے بچا لیا جائے۔ بلکہ وہ من فی الارض جمیعا، اور جو کچھ زمین میں ہے سب، جو کچھ میرا ہے زمین میں، افراد ہوں، مال ہو، وہ سب لے لیا جائے بطور فدیہ کے، اور ان سب کو جہنم میں جھونک دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ ثم ینجیہ، پھر وہ فدیہ جو ہے وہ اس کو نجات دے دے۔ ثم ینجیہ، یعنی جو یفتدی میں افتداء جو مصدر مفہوم ہو رہا ہے وہ اس کا فاعل ہے۔ ثم ینجیہ، یعنی وہ فدیہ دینا، اس کو نجات دلا دے، اس کو نجات دے دے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مجھ سے لے لے بطور فدیہ کے، اور مجھے بچا لے یہ فدیہ قبول کر کے، اور باقی ان سب کو جہنم میں ڈال دے۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں۔ یہ کلمہ ردع یا کلمہ توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے، ما قبل کے مضمون کی نفی کے لیے، کہ ایسا ہرگز نہیں
انہا لظا، بے شک وہ شعلوں والی آگ ہے، لظا تلظا، شعلوں والی آگ ہے وہ، نزاعۃ للشوا، نزاع کھینچنے والی ہے، للشوا شوا کو، شوا شوات ان کی جمع، جیسے نوا نوات ان کی جمع، اور اس سے مراد چہرے کی کھال، چہرے کی کھال کھینچنے والی، اس طرح کھال کھینچے کہ بندے کی چہرے کی ہڈیوں کا پنجرہ نظر آئے اور کچھ نظر نہ آئے، تو یہ جہنم کی خطرناک آگ نزاعۃ للشوا، جو کھینچنے والی ہے چہرے کی کھال کو، منہ کی کھال کو، تدعو من ادبر وتولی، اور پکارے گی وہ من ادبر، ان لوگوں کو جنہوں نے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا، وتولی، اور منہ موڑ لیا، پیٹھ پھیر لی اور منہ موڑ لیا، انہیں پکارے گی، کہے گی کہ اے مشرک، اے کافر، اے منافق، رک جاؤ، آج تم مجھ سے بچ نہیں سکتے۔ تدعو، یہ پکارنا، پکارے گی من ادبر وتولی، پیٹھ پھیرنے والوں کو اور منہ پھیرنے والوں کو یہ آگ پکارے گی، جس کا سلوک یہ ہے کہ یہ جب انسان کو ڈالا جائے گا، اس کی شدت اور حدت سے اس کے چہرے کی جو کھال ہے وہ آگ اسے کھینچ لے گی۔ تو تدعو، پکارے گی وہ من ادبر وتولی، جنہوں نے پیٹھ پھیری اور جنہوں نے منہ موڑ لیا، وجمع، اور مال جمع کیا، فاوعى، اور انہیں محفوظ رکھا، چھپائے رکھا۔ یہ اوعى وعاء ان سے ہے، وعاء کا معنی برتن، یعنی مال کو جمع کیا تجوریوں میں، صندوقوں میں، تھیلیوں میں، یعنی جہاں بھی مال جمع ہو سکتا ہے، جو مال کے برتن ہیں وہ مال رکھنے کے، تو جمع اے جمع المال، فاوعى اے جعلہ فی وعاء، کہ اس مال کو برتنوں میں رکھا، تھیلیوں میں رکھا، تجوریوں میں رکھا، گن گن کے رکھا، اور اس کو خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے ہلوع، یہ ہلعن سے ہے، اور ہلعن میں دو معنی ہیں، ایک حرص کی شدت، دوسرا جزا فضا کی شدت، یہ دونوں معنی ہلوع میں، اور آگے خود قرآن یہ معنی کر رہا ہے، کوئی خوشی حاصل ہو، کوئی مال حاصل ہو، تو اس مال کی حرص اور طمع کی شدت، اور کوئی نقصان ہو یا کوئی مصیبت ہو، اس مصیبت پر جزا فضا کی شدت، یہ دونوں معنی جمع ہوتے ہیں ہلعن میں یا ہلوعن میں۔ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا۔ کسی نے پوچھا امام ثعلب سے کہ ہلوع کا معنی کرو، تو امام ثعلب نے فرمایا کہ اس کا معنی خود قرآن نے کیا ہے، آگے پڑھ لو، کیا ہے وہ؟ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، کہ انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا، کیا معنی؟ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جزوع ہوتا ہے، بڑا جزا فضا کرنے والا، مبالغے کا صیغہ فعول کے وزن پر۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس سے کوئی خیر پہنچتی ہے، کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو منوع ہوتا ہے، یہ بھی فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، یعنی اس کو روکنے والا، بخل کرنے والا اور سخاوت نہ کرنے والا، منوع۔ تو یہ ہلوعن کا معنی تکلیف پر جزا فضا کرے اور خیر حاصل ہونے پر شدید ترین حرص کا مظاہرہ کرے اور اس مال کے تعلق سے بخیل ہو جائے۔ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے، یہ الا حرف استثناء اور مصلین مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ پیچھے انسان، ان الانسان، یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ منہ۔ اب سوال یہ کہ مصلین جمع ہے، جو مستثنیٰ جمع ہے،
اور الانسان یہ واحد ہے جو مستثنا منہ ہے، تو مستثنا جمع اور مستثنا منہ واحد، یہ ایک اشکال ظاہری ہے، حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ انسان جنس ہے۔ جب جن سے انسان مراد لیں گے تو اس میں خود جمع کا معنی آ گیا، یعنی تمام انسان۔ ان الانسان، بے شک انسان، جن سے انسان حلوڑ پیدا کی گئی ہے، الا یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے اس حلا سے نکلنے کی، اور اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو جائیں کہ وہ شر کے پہنچنے پر جزا فضا نہیں کرتا اور خیر کے پہنچنے پر اس کو روکتا نہیں، تو الانسان جنس ہے، تو اس میں جمع کا معنی آ گیا، اس طرح اشکال زائل ہو گیا۔ سوائے مسلین کے، سوائے مسلین کے، نمازیوں کے، سوائے ان لوگوں کے جو نمازیں قائم کرنے والے ہیں، اور نمازیں قائم کرنا یہ سچے اسلام کی دلیل ہے۔ تو الا المصلین سے مراد الا المؤمنین یا الا المسلمین، ایمان والے، اسلام لانے والے، کیونکہ نماز قائم کرنا یہ ایمان اور اسلام کی سلامتی کا ایک بنیادی رکن ہے۔ تو سوائے نمازیوں کے، مسلمانوں کے، الذین ھم علی صلاتہم دائمون، وہ جو علی صلاتہم اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں، ہمیشگی اختیار کرنے والے۔ ہم نے بعض مفسرین کی تفسیر میں پڑھا کہ اداء و قضاء، ادا ہو یا قضا ہو، اگر نماز رہ جائے تو اس کو قضا کرتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، اس کو قضا کرتے ہیں۔ مگر اس کی تشریح میں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ قضا نماز کی دو صورتیں ہیں، یا بندہ نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من نام عن الصلاۃ فلیصلیھا اذا استيقظ، من نام عن الصلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا استيقظ واذا ذکرھا، کہ جو نماز سے سو جائے اور اس کی آنکھ نہ کھل سکے حتیٰ کہ وقت گزر جائے، یا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو پھر وہ کب پڑھے؟ جب سویا ہوا بیدار ہو جائے یا بھولا انسان اس کو یاد آ جائے۔ تو یہ قضا کی دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ نماز قضا کی اور کوئی صورت نہیں۔ تو اپنی نمازوں پر تسلسل اور ہمیشگی اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک معلوم حق ہے، متعین حق ہے، للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ سائل سے مراد وہ شخص جو مانگ لے اپنی ضرورت کے لیے، اور محروم سے مراد وہ شخص جو نہ مانگے بلکہ خاموشی اختیار کرے۔ لوگ سمجھیں کہ یہ نہیں مانگ رہا تو اس کے پاس سب کچھ ہے، مگر وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال کرنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنے والا، تو اس لیے وہ عام طور پہ محروم ہی رہتا ہے۔ اس لیے احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی کہ جو حاجت مند ان کو تلاش کرو، ان کے چہروں پر ان کی حاجتیں پڑھو۔ ضروری نہیں کہ ہر بندہ آپ سے مانگ کر سوال کرے، بلکہ ان کے احوال کا تفقد کرو اور ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ جن کے مالوں میں معلوم اور مقرر حصہ ہے، متعین حصہ ہے، سوال کرنے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے۔ یہاں جو حق معلوم ہے اس سے مراد زکوٰۃ، اپنے مال میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں مراد زکوٰۃ ہے۔ اور اس کی دو دلیلیں،
ایک یہ کہ اس کا ذکر نماز کے بعد ہے، اور نماز کی قرین زکوٰۃ ہے، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو پیچھے نماز کا ذکر ہے تو آگے مالوں میں حق کا ذکر، تو یہ حق زکوٰۃ ہے۔ اور دوسری دلیل یہ کہ مالوں میں جو متعین اور مقرر حق ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہی میں ہوتا ہے، صدقے میں نہیں ہوتا۔ یعنی صدقہ جو انسان دیتا ہے تو وہ مقرر حصہ نہیں ہوتا، ہاں زکوٰۃ میں مقرر حصہ ہوتا ہے، 2.5% دیں، عشر دیں، تو وہ مقرر ہوتا ہے، صدقات میں مقرر نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں مراد فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی، قیامت کے دن کی، یوم الجزا کی۔ یوم الدین کا معنی یوم الجزا، جزا اور سزا کے دن کی، اور یہ تصدیق عقیدتاً و عملاً، تصدیق جو ہے وہ عقیدہ میں بھی اور عمل میں بھی۔ عقیدہ سے مراد ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ان کا قیامت پر ایمان ہے، اور عمل سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام کرتے ہیں جو قیامت کے دن فائدہ دیں اور ان کی نجات کا باعث بنے۔ خالی دعویٰ نہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، بلکہ نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، کیونکہ یہ اعمال ہی قیامت کے دن کام آنے والے۔ تو یہ صدقون بیوم الدین، یوم الجزا کی تصدیق کرتے ہیں عقیدتاً و عملاً، کیونکہ اصل چیز عمل ہے۔ ایک سائل نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیار کیا کیا ہے؟ تو عمل ضروری ہے، تو خالی دعویٰ کرنا کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں اتنا کافی نہیں، بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی انسان اختیار کرے جو عمل قیامت کے دن کام آنے والے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو من عذاب ربهم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یہ مسلسل ایک ڈر اور خوف اللہ کے عذاب کا ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا طاری ہے، مسلسل قائم ہے، حتیٰ کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی ایک مومن کے دل سے خوف زائل نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیک اعمال کرتا بھی ہے تو یہ خوف اس کے دامن گیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے یہ نیک اعمال پسند بھی ہیں یا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول بھی ہیں یا نہیں۔ تو مستقل ایک خوف اس کے دل میں موجود ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایک انسان کے ایمان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ خوف اور رجاء کی دونوں کیفیتوں کے بیچ میں ہو، کبھی خوف ختم نہ ہو اور رجاء باقی رہ جائے، اور کبھی رجاء ختم نہ ہو خوف باقی رہ جائے، بلکہ خوف بھی ہو، رجاء بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہو، اس کے عذاب کا ڈر بھی ہو، اور اس کی نعمت اور جنت اور رحمت کی امید بھی ہو۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، غیر مأمون ہے، ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے خوف ہوا جائے، بلکہ اس کے خوف کو مستقل دل میں قائم رکھنا ہے۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف مستقل اپنے دلوں میں قائم رکھنا ہے۔ تو کثرت عمل کے باوجود بھی اگر ایک انسان بہت نیکیاں کرتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، اس کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ بندہ اس سے بے پرواہ اور بے خوف ہو جائے، بلکہ ہمیشہ اللہ کے عذاب کا خوف دامن گیر رہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بعض بندوں کے نیک اعمال کے باوجود ایسا فیصلہ صادر ہوگا جو ان کی توقع کے خلاف ہوگا۔ مثلا نیک اعمال تو بہت کیے ہیں مگر شرک موجود تھا، اب شرک کی موجودگی میں نیکیاں قابل قبول نہیں، وہ تو خوش خوش آئے گا اپنی بے شمار نیکیوں کی بنا پر،
مگر اللہ تعالیٰ اس کے شرک کی بنا پر اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اس طرح ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے مگر اخلاص نہیں، ریاکاری کہیں نہ کہیں موجود ہے، عمل کو بیکار کرنے والی۔ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے بذام خیش مگر وہ اعمال نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہیں۔ تو نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے عذاب سے کبھی بے خوف نہ ہوا جائے، بلکہ ہمیشہ اس کا خوف دل میں رکھا جائے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فروج فرج کی جمع، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا ان پر جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، مراد لونڈیاں، بیویوں پر اور لونڈیوں پر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور سوائے اپنی لونڈیوں کے۔ فإنہم غیر ملومین، یہ ملامت کیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یعنی بیویوں اور لونڈیوں سے خلوت اختیار کرنا یہ ملامت کی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ملامت کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو حلال قرار دیا ہے، بیویوں کو اور لونڈیوں کو۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہ جو ہیں دونوں لونڈیاں اور بیویاں، یہ ملامت کیے جانے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ان کے سبب سے بندہ ملامت کا نشانہ بنے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو شخص تلاش کرے گا، چاہے گا، وراء ذلك، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ، ان لونڈیوں اور بیویوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ چاہے گا اپنی خواہش پرستی کے لیے، فاولئک هم العادون، تو یہ لوگ ہیں حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف دو چیزوں کو حلال قرار دیا، بیویوں کو اور لونڈیوں کو۔ کوئی بندہ کوئی تیسرا راستہ اگر اپنائے گا، تلاش کرے گا، تو یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور سزا کے مستحق بنیں گے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والے اور ان کو ضائع نہ ہونے دینے والے ہیں۔ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتوں کو ان کے حقدار تک پہنچاتے ہیں، اور اپنے وعدوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ان لوگوں کا وصف ہے جن کا یہاں استثناء اللہ پاک نے فرمایا، اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور عہد و پیمان اور وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، یہ نہیں کہ کسی مال کی خاطر یا لالچ میں آ کر گواہی کو بیچ دیں، گواہی سے انحراف کر لیں اور گواہی کا انکار کر دیں، بلکہ جو گواہی دی حق اور سچ کی بنیاد پر اس پر قائم رہنے والے ہیں، اور کوئی لالچ، کوئی خوف انہیں اس گواہی سے روکنے والا نہیں ہے۔ تو والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد نمازوں کے وقت کی پابندی، حفاظت سے مراد نمازوں کے آداب کی پابندی، یعنی سنت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جو نمازوں کے آداب ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو نمازوں کے اوقات ہیں ان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور جو خشیت، حضور قلبی، جو ایک دل کا فعل ہے جس پہ بندے کو کنٹرول نہیں، اس کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خشیت بھی ہو، حضور قلبی بھی ہو، اور نمازوں کے آداب کی حفاظت بھی ہو، اور نمازوں کے اوقات کی حفاظت بھی ہو۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنتوں میں، جنت کے باغات میں عزت دی جائے گی۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنات میں، جنت کے باغات میں عزت دی جائے گی۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے یہاں، اللہ پاک کا فرمان ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف اتاری ہے قرآن پاک، اس میں تم سب کا ذکر موجود ہے، تم سب کی تصویر موجود ہے۔ اگر کھول لو، دیکھو اور پڑھو تو کسی نہ کسی مقام پر تمہیں اپنی تصویر نظر آ جائے گی۔ تو اس مقام کو بار بار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کا ذکر کیا کہ ان کو جنت میں عزت دی جائے گی، ان کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیں وہ اوصاف ہمارے اندر ہیں یا نہیں، اس مقام پر ہمارا چہرہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ہم یہاں موجود ہیں، یہاں سے غائب ہیں۔ وہ اوصاف پھر دہرا لیجئے۔ نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا، مالوں کی زکوٰۃ پوری امانت اور دیانت سے دینا، روز آخرت کی تصدیق کرنا عقیدتاً و عملاً، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا سوائے بیویوں اور لونڈیوں کے، اور اپنی امانتوں کی نگرانی کرنا، اپنے عہد و پیمان کی نگرانی کرنا، اور گواہیوں پر قائم رہنا، اور نمازوں کی حفاظت، اوقات کی پابندی کے ساتھ اور آداب کی پابندی کے ساتھ، اور خشوع و خضوع اور حضور قلبی برقرار رکھتے ہوئے۔ یہ تقریباً 9 اوصاف جو یہاں کیے گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن میں یہ اوصاف ہوں گے وہ یقیناً جنتوں میں عزت دیے جائیں گے۔ تو ان اوصاف کو پھر پڑھیں، بار بار پڑھیں، اپنے اوپر پیش کریں، اپنے آپ کو ان پر پیش کریں کہ اس مقام پر ہمارا چہرہ موجود ہے یا غائب ہے، یہاں تصویر ہماری ہے یا نہیں ہے، اچھی طرح دیکھ لیں۔ اللہ پاک توفیق دے کہ ہم روز آخرت کے لیے تیاری کر سکیں، نیک اعمال انجام دیتے ہوئے، عقیدے کی حفاظت کے ساتھ، اعمال صالحہ کی پابندی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے اور توفیق بھی عطا فرما دے، اور اخلاص پر ہم سب کو قائم رکھے۔